آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زمین پر موسم کیوں آتے ہیں، جیسے گرمیاں، خزاں، سردیاں اور بہار۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید یہ موسم زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کی وجہ سے آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ زمین سورج کے گرد مدار میں گھومتی ہے۔ سورج ہی وہ اصل ذریعہ ہے جہاں سے زمین کی سطح پر زیادہ تر حرارت اور انرجی آتی ہے۔ اور شاید ایسا ہو کہ سال کے کچھ حصوں میں ہم سورج سے دور ہوتے ہیں اور کچھ حصوں میں ہم سورج کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات موسم کی اصل وجہ کو ثابت نہیں کرتی، کیونکہ سب سے پہلے جب ناردرن ہیمسفیئر میں سردیاں ہوتی ہیں تو نیچے والے ہیمسفیئر میں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ صرف سیارے کے فاصلے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب زمین سورج سے سب سے زیادہ دور ہوتی ہے وہ جولائی میں ہوتا ہے، جو ناردرن ہیمسفیئر میں گرمیوں کے بیچ کا وقت ہے۔ اور جب ہم سورج کے سب سے قریب ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت جنوری میں ہوتا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ ناردرن ہیمسفیئر میں عام طور پر سب سے ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ تو سورج سے فاصلہ موسم کی وجہ نہیں بنتا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس موسم زمین کے محوری جھکاؤ، یا آپ کہہ سکتی ہیں گردشی جھکاؤ کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب اس تصویر میں وہ جھکاؤ دکھایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ یہ بالکل بھی پیمانے پر نہیں بنایا گیا۔ حقیقت میں سورج کا قطر زمین کے قطر سے 100 گنا زیادہ ہے، یعنی 10 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں، اور زمین اور سورج کے درمیان اصل فاصلہ سورج اور زمین کے قطر کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہے۔ لیکن واپس چلتے ہیں جھکاؤ کی طرف، اور آپ اسے اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کا شمالی قطب زمین کے مدار کے پلین سے سیدھا اوپر نہیں جاتا جو سورج کے گرد ہے۔ وہ پلین جو زمین کا سورج کے گرد مدار کرنے سے ہے۔ اس جملے سے میرا کیا مراد ہے؟ یہ سرخ دائرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا یہ ترفیم جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ تصور کریں کہ یہ کسی میز کی سطح یا پلین پر ہے تو وہ ہمارا مداری سطح ہوگا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شمالی قطب نارتھ پول سیدھا اوپر نہیں جا رہا، اور شمالی قطب ساؤتھ پول سیدھا نیچے نہیں جا رہا، بلکہ ہم تقریباً 23.5 ڈگری کا اینگل دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس موسم آتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہے، آئیے تصور کریں کہ زمین اس وقت ہے جب ناردرن ہیمسفیئر سب سے زیادہ سورج کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، جو جون کے آخر میں ہوتا ہے۔ تو میں ایکویٹر بناتی ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اب اس کا موازنہ کرتے ہیں جب ناردرن ہیمسفیئر سب سے زیادہ سورج سے دور ہوتا ہے، جو دسمبر کے آخر میں ہوتا ہے۔ تو میں دوبارہ ایکویٹر بناؤں گی تاکہ ہمیں سمجھنے میں مدد ملے۔ اور اب ناردرن ہیمسفیئر میں ایک ایسا ہی نقطہ چنتے ہیں۔ تو آئیے ایک نقطہ لیتے ہیں جو تھوڑا سا ایکویٹر سے اوپر ہے، تو فرض کریں کہ وہ یہی نقطہ ہے، اور اسی طرح کا نقطہ اس منظر میں یہاں بالکل اسی جگہ ہوگا۔ یہ تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے ایکویٹر سے اوپر۔ دیکھیں، جون کے آخر میں ناردرن ہیمسفیئر میں سورج تقریباً سیدھا اس سفید نقطے کے اوپر ہے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس منظر میں سورج ایک اینگل پر ہے۔ زمین کی سطح کچھ یوں ہے، تو سورج کی کرنیں بھی اینگل پر آ رہی ہیں۔ اگر آپ اس منظر کے بارے میں سوچیں، فرق یہ ہے کہ جب سورج سیدھا کسی چیز پر پڑ رہا ہو اور جب وہ اینگل پر آ رہا ہو۔ فرض کریں یہ دو سطح کا سائیڈ ویو ہے، اور دائیں طرف والی سطح کا سرفیس ایریا 2 گنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ ویو میں اس کی لمبائی 2 گنا ہے۔ تو سرفیس ایریا، اگر آپ اسے 3D میں دیکھیں تو یہ دائیں طرف والی سطح کا ایریا 2 گنا ہوگا جو یہاں بائیں طرف ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی ہی مقدار میں سورج کی روشنی ایک ہی سمت سے آ رہی ہو تو میں یہاں 3 سورج کی کرنیں بنا لیتی ہوں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اور میں یہاں بھی 3 کرنیں بنا لیتی ہوں۔ دیکھیں،
آپ کے پاس انرجی اتنی ہی ہے، لیکن یہاں وہ 2 گنا سرفیس ایریا پر پڑ رہی ہے۔ تو انرجی کی مقدار فی یونٹ سرفیس ایریا اس منظر میں آدھی ہو جائے گی جہاں سورج اینگل پر آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں جب سورج کی روشنی زیادہ سیدھی اس نقطے پر آ رہی ہو۔ اور آپ ناردرن ہیمسفیئر میں کہیں بھی جائیں، اینگل سردیوں میں کم سیدھا ہوتا ہے بنسبت گرمیوں کے۔ اب دن کی روشنی کی مقدار پر بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرمیوں میں جب ناردرن ہیمسفیئر سب سے زیادہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے، شمالی قطب پر آپ کو مسلسل دن کی روشنی ملے گی اور جنوبی قطب پر مسلسل رات رہے گی۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے جب ناردرن ہیمسفیئر سورج سے دور ہوتا ہے۔ اور جب ہم بہار اور خزاں کے بارے میں سوچیں تو دونوں ہیمسفیئرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کی گردش کا اینگل 23.5 ڈگری سے نہیں بدلتا، لیکن بہار اور خزاں میں نصف کرہ شمالی نہ تو سورج کی طرف ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے دور، یہ بس ایک طرف ہوتا ہے۔ تو ان دونوں نقطوں پر جو کہ ناردرن ہیمسفیئر یا سدرن ہیمسفیئر میں ہیں، وہ اصل سورج کی روشنی کے اینگلز تقریباً ایک جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔